الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين یا رب العالمین۔ ذرا سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ روزے کی عبادت صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں کی گئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول بھیجتے رہے ان کی امتوں پر بھی فرض تھی۔ جہاں تک معاملہ ہے تشریعی احکامات کا، روزے کی تفصیلی احکامات کا، اس میں فرق موجود ہے۔ آج بھی اہل کتاب خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں ان کے ہاں بھی روزہ ہے، لیکن روزے کا دورانیہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ہمارے دورانیے سے بہت زیادہ طویل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری لازماً کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے۔ آج بھی جو اہل کتاب ہیں وہ جو روزہ رکھتے ہیں تو جیسے ہی مغرب کے وقت وہ روزہ افطار کرتے ہیں جو بھی کھانا پینا ہے اسی وقت تک کے لیے ہے، اور اس کے بعد گویا کہ اگلے دن کا روزہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ پوری رات جو ہے اسی حالت صوم میں، حالت روزہ میں گزرتی ہے، اور اگلا پورا دن غروب آفتاب تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت، اللہ کا بڑا فضل ہے امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی عبادت کو تو قائم رکھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اصل غرض و غایت اور جو حکمت بیان کی گئی ہے روزے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو پہلی امتوں کے لیے بھی روزہ تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے احکامات کے اندر کب اس کا جو ہے افطار ہوگا، کب شروع ہوگا، اس میں کچھ تبدیلی تھی۔ اسی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہمارے سامنے آتا ہے یوم السبت کی اس اصطلاح سے آپ واقف ہیں۔ یہودیوں کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، یہی معاملہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن کا ہے، جسے یوم السبت کہتے ہیں۔ اور یہود شریعت میں گویا کہ تورات میں یوم السبت میں طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا یہ پورا دورانیہ جو ہے ہر قسم کے کاروبار دنیاوی کے لیے مطلقاً حرام تھا۔ یہاں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا ظہور ہوا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سہولت پیدا کر دی کہ سورہ جمعہ میں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اہل ایمان جب تمہیں ندا لگائی جائے، جب تمہیں پکارا جائے، گویا کہ جو اذان ہے نماز جمعہ کے لیے، اس وقت سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی وقت تک کے لیے اب صرف یہ دورانیہ ہے جو بڑا مختصر ہے کہ جس میں ہر نوع کا کاروبار دنیاوی حرام ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن حکیم میں الفاظ استعمال ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے، صفت رحمت ہے، اس کا ظہور اس اعتبار سے بھی ہوا کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جیسا کہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے بھی بالکل وسط میں جملہ موجود ہے. اب آئیے روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے. دیکھیے ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے، ہم عام طور پر عبادات کے لیے جو اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور خاص طور پر حضور کی وہ حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے. ایک اس کی بنیاد ہے، ایک جڑ ہے، وہ تو شہادت ہے، کلمہ شہادت ہے. اس کے بعد 4 ستون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور اس کے اوپر گویا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اسلام کی چھت قائم ہوتی ہے. گویا کہ اسلام کی اصل بلڈنگ یا اسلام کی جو چھت ہے وہ قائم ہے ان 4 پلرز کے اوپر. اب ان چاروں پلرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک تو ظاہر ہے، جس طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ وضو کریں، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، قبلہ رو ہو کر آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے. پھر نماز میں گویا کہ اقامت ہوئی ہے اور فوراً آپ کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر تحریمہ، پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر رکوع میں گئے، پھر رکوع کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے گئے بلکہ پھر تو پہلے اٹھے ہیں قوما میں، اس کے بعد پھر سجدہ ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے. لیکن قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ نماز کا ایک باطنی روح بھی ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز میں صرف یہ فزیکل ایکسرسائز کرانا مقصود نہیں ہے. حالانکہ آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو بھی جدید ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی نماز کے فوائد میں بہت سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. بلکہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے پروفیسر عالمگیر صاحب ہوا کرتے تھے. وہ کہیں امریکہ کے دورے میں گئے، وہ چونکہ خاص طور پر یہ دل کے امراض کے ماہر تھے، تو وہاں کئی ہاسپٹلز کا انہوں نے وزٹ کیا. تو ایک ہاسپٹل میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو جو دل کے امراض میں مبتلا تھے انہیں ایک ایکسرسائز وہ کروا رہے تھے، اور ایکسرسائز کے پوسچرز بعین ہی وہی تھے جو ہماری نماز کے ہیں، جس میں گویا کہ تھوڑی دیر کھڑا بھی رہنا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح رکوع میں ہوتا ہے جھکنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو سجدے کا پوسچر ہے بعین ہی وہ اسی پوسچر کو اختیار کیے ہوئے تھے. تو آ کر انہوں نے جو لیکچر دیا تھا مجھے یاد ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پوسچر دیا تھا جس تک آج ہماری دنیا تحقیق کے بعد پہنچی. تو اس کے معنی ہے کہ نماز کا جو ظاہر ہے اس کے بھی فوائد ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اور غایت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. یہاں ہمیں ذرا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کی عبادت کتنی افضل عبادت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک نوع کا شرک کر رہا ہے. اور بات بڑی معنوی ہے، بڑی منطقی بات ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو نماز جیسی عبادت، صدقہ و خیرات جیسی عبادت بھی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے گی تو وہ یقیناً جو ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی. تو یہاں رمضان کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. الصوم جنۃ، روزہ اصل میں ڈھال ہے. یہ ڈھال کا لفظ جو استعمال کیا گیا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو حملے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، سب سے بڑا شیطان تو ہمارے اندر بھی موجود ہے نا، ہمارا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسانی جو ہے اسے کھینچتا ہے پستی کی طرف، گناہوں کی طرف، اپنے رب کی معصیت کی طرف. اب میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کریں. اس لحاظ سے یہ ایک مہینہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسرسائز ہے جو کرائی جا رہی ہے. دن کے اوقات میں روزہ رکھو. آج کل گرمیوں کے روزے آپ کو معلوم ہے کتنا دورانیہ ہوتا ہے، تقریباً 14.5 گھنٹے. اور وہ شخص کے جس کو خوب اچھی طرح جو ہے پورے سال خوب کھانے پینے کو ملا ہے، اس کے لیے کنٹرول کرنا آسان کام تو نہیں ہے. اور اس کا تصور کیجئے کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں محنت مزدوری کر رہا ہے، اگر روزے کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. تو دن بھر کے روزے کا حاصل اصل میں تقویٰ ہے. یہ صعوبت اور یہ مشقت آپ نے برداشت کی،
لیکن یہ کہ اگر وہ تقویٰ پیدا نہ ہوا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، تو روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے۔ تو دن بھر کا وہ جو ایک آپ نے مشقت کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا جو ایک روحانی وجود ہے، ہر انسان مرکب ہے دو وجودوں سے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے جس کا تعلق اس زمین سے ہے۔ قرآن میں بڑی خوبصورت آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے نا، اور آج بھی ہماری زندگی کا دار و مدار زمینی پیداوار ہی سے ہے۔ کھانے پینے کو آپ کو جو شے بھی میسر ہے، اگر آپ کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی آخر گوشت آپ کو تب حاصل ہوگا نا جب کوئی نباتات ہوں، کوئی جھاڑ جکاڑ ہوگی جس پر وہ پلے گا۔ یہی پانی ہے جو منبع حیات ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے بھی بارش ہو رہا ہے، لیکن زمین جو ہے وہ بھی تو آخر اس کا ایک منبع ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے اس حیوانی وجود کو جس طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اسی طرح ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے جس سے اکثر و بیشتر ہم غافل ہوتے ہیں۔ ہماری تمام توجہات گویا کہ ہم فوکس کیے ہوتے ہیں اپنی اس حیوانی وجود پر، جو بھی ہمارے حیوانی تقاضے ہیں ان کی بھرپور سیری کا اہتمام ہو جائے۔ اور آج کل کا دور جو ہے اس حوالے سے واقعتاً کلائمیکس پر ہے، بڑے عروج پر ہے، کہ جتنے بھی جو کھینچنے والی چیزیں ہیں گناہوں کی طرف، وہ تمام کی تمام آج کل جو ہے گویا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس ننگا ناچ رہا ہے، اور انسان کے اندر وہ قوت ارادی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، ان گناہوں میں ملوث نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو، حرام کام میں ملوث نہ ہو، بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں وہ تربیت دے رہا ہے۔ دن بھر کی وہ محنت و مشقت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے یہ حیوانی تقاضے کچھ کمزور پڑیں گے، انہیں کچھ ضعف لاحق ہوگا۔ اب وہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے، قرآن حکیم میں 7 مقامات پر حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، اور 2 مقامات پر ذکر ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے اس جسد خاکی کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو وہ جو خاکی وجود تھا آدم کا، وہ مسجود نہیں تھا، وہ حیوانی وجود مسجود نہیں تھا۔ مسجود ملائک آدم ہوا اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا ترجمہ کر دیجئے، اور میں نے پھونکا آدم کے اس جسد خاکی میں اپنی روح میں سے۔ یہ وہ روح ہے جو معرفت ربانی کی شکل میں ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری نفس پرستی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے دبیز پردے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ روح جو ہے کہیں اندر سسک رہی ہے، دبی ہوئی ہے، اسے سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا۔ اب یہ روزے کی عبادت ہمیں وہ پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے کہ دن کے اوقات میں آپ نے روزہ رکھا تاکہ حیوانی تقاضوں کو ضعف لاحق ہو، حیوانی تقاضوں کو کمزوری لاحق ہو۔ اب رات کا وقت جو ہے آپ یہ اپنے اس روح کی تجلیہ کے لیے، روح کی زندگی کے لیے قرآن حکیم کے انوار و تجلیات کی ایک شاورنگ ہونی چاہیے۔ روزے کا پروگرام 2 آتشہ پروگرام، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قرآن کے ذریعے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے جذبات، احتساب کہ اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، ریاکاری اس میں نہ ہو، صرف لوگوں کو جو ہے خوش کرنا مقصود نہ ہو، اور احتساب سے یہ بھی مراد ہے اپنا احتساب بھی کرتا رہے، خود احتسابی جسے کہتے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، گناہوں کی دلدل میں کہیں گردن تک دھسا ہوا ہوں یا ابھی صرف ٹخنوں تک ہوں۔ یہ تمام کیفیات انسان کو خوب معلوم ہے، اپنے سے آپ سے تو انسان غافل نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر تو خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے دن کے اوقات میں، بھوکا پیاسا بھی رہے اور تقوی پر کاربند رہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو اس سے پہلے کے، ان روزوں سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث میں دیکھیے حضور پھر لے کر آئے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا، اور جو شخص رات کو کھڑا رہا اپنے رب کے حضور۔ یہ کھڑے رہنے کی مشقت کس لیے؟ قرآن حکیم پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن کے ساتھ اس نے وقت لگایا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں رمضان اور قرآن، دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کا قائم کیا جانا، تجدید تعلق، تجدید ایمان، یہ اصلاً مقصود ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا پروگرام اصل میں دو آتشہ پروگرام ہے۔ اس میں صرف انسان اگر دن کے روزے ہی پر اکتفا کر لے اور اس کے مساوی جو دوسری بات ہے جس میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق انسان کا قائم ہوتا ہے، اگر انسان اس سے محروم رہ جائے تو واقعتاً یہ پھر بڑی ہی محرومی والی بات ہے۔ اس میں صرف ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جو واقعتاً اس موضوع پر بہت ہی جامع ہے، احمد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کے اوقات میں ایک حصہ رات کا قرآن کے ساتھ بسر کیا۔ اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، حضور فرماتے ہیں یقول الصیام، روزہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا، یا رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے میرے رب میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ اور اسی کے پیرل قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن بھی اٹھ کر کھڑا ہوگا اور وہ بھی دعا کرے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ، اے پروردگار میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا۔ اب سونے سے روکے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ رات کا ایک حصہ اس نے قرآن کے ساتھ بسر کیا ہے۔ 20 تراویح کا ایک نظام وہ ہے جو کم سے کم نصاب بنتا ہے، ورنہ اصلاً مطلوب کیا ہے کہ رمضان المبارک کے راتوں میں جو ہے بہت اکثر حصہ اس کا جو ہے قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کو جو ہے اپنا ایک لائحہ عمل بنانے، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے ان جذبات کے ساتھ بسر کیا جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے، رمضان اور قرآن ان دونوں کو جمع کر دیا۔ اب اصلاً یہ وہ میسج ہے کہ جو ہر شخص تک پہنچنا چاہیے کہ دن کا روزہ اس احساس تقویٰ کے ساتھ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق، ایک تجدید تعلق کا معاملہ، تجدید ایمان کا معاملہ، جس میں قرآن حکیم کے حوالے سے جو بھی ہمارے فرائض بنتے ہیں، جو قرآن کے حقوق ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں، اسے پڑھیں، روزانے کا معمول بنائیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ پھر یہ کہ جو بھی آپ نے اس سے اخذ کیا ہے، جو پیغام قرآن دے رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا قرآن میں، یہ کرو یا نہ کرو، اس پر عمل کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ رسول اصل میں حجت ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی کہ رمضان المبارک کے دوران جو ہے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جو اصلاً اللہ کو مطلوب ہے، اور قرآن حکیم کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ جو ہے ایک ہونا چاہیے کہ جس میں ایک رابطہ بھی بڑھے اور اس میں ایک تجدید تعلق کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔